بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا جو روزے کے حوالے سے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس نیت سے روزہ رکھا، یعنی ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، تو اللہ رب العزت اس کی جو پچھلی گناہ ان سے ہوئی ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، اسی حدیث کا ایک اور ٹکڑا ہے اس کا، یعنی اسی کے ساتھ ہے۔ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کیا تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو اس میں دو چیزیں ہمیں ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ روزہ رکھنا، اور دوسرا یہ کہ رات کو یعنی قیام اللیل کرنا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ دو چیزیں ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے نیت کی بات ہے کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کی نیت سے ہم روزہ رکھیں۔ جیسے پہلے ویڈیو میں نے کہا کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے کسی دوسرے کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کس حالت میں روزہ ہے اس کا یا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں اور کس نیت سے اس نے رکھا ہے۔ تو اگر ہم ان باتوں کا خیال کریں گے اور اس نیت کے سے رکھیں گے تو پھر اس روزے کا پھر فائدہ ہوگا پھر ہمیں وہ چیزیں ملے گی، اس کے وہ ثمرات ہمیں ملیں گے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ہم سے۔ دوسری چیز اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے قیام اللیل، اس میں تراویح بھی آ گئی ہے۔ رات کو کوئی نوافل وغیرہ ہوگے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کی تہجد بھی آ گئی اس میں، یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ رات کو کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا اور اسی طرح خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا، تو پھر اس کے جو ثمرات ہیں وہ پھر ہمیں حاصل ہوں گے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس رمضان میں چند ایسے لوگ ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب ممبر کے پہلے درجے، یعنی پہلے سیڑھی ہوتی ہے نا ممبر، اس پر پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر رکھا پھر کہا آمین، تیسرے پر رکھا پھر کہا آمین۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر روزہ گزرے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور آپ علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ تو اس شخص کے دیکھیں، ایک تو ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہ ایک بد دعا کرے اور پھر اسی بد دعا پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سردار، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس پر آمین کہے، تو پھر اس شخص کے ناکامی میں پھر کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اس میں پھر کوئی شک نہیں، پھر اس کا جو انجام ہوگا وہ پھر اللہ ہی کو معلوم ہے کیا انجام ہوگا۔ تو دیکھیں، یہ چیزیں ہیں۔ اس روزے میں ہم نے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تو تب جا کے ہمیں آگے جا کر اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو اجر ہے وہ پھر ہمیں ملے گا۔ ایسے تو روزہ ہم رکھ لیں گے، روزہ بھوک تو ہم گزار دیں گے، دن گزار دیں گے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ پھر ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ہمیں حاصل ہوگا تب ہمیں حاصل ہوگا کہ ہم رمضان میں ہر چیز کا خیال رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی ہے، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے،
ان چیزوں سے ہم روکیں گے تو تب ہمیں جا کے اس کا وہ جو اصل ثمرہ ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے، وہ پھر ہمیں ملے گا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اس کے تو بہت سارے احادیث ہے اس کے کہ اللہ رب العزت کیا کیا انعامات دیں گے، لیکن میں نے جو پچھلی ویڈیو میں نے بیان فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الصوم لی و انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ تو اب دیکھیں اللہ کی شان کے مطابق وہ سرحد تو نہیں ہے نا اس میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا دے دے، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق شان کے ساتھ یہ ججتا ہے کہ وہ دے دے انسان کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو قانون بیان فرمایا، جو اللہ رب العزت نے جو ضابطہ بیان فرمایا، جس طرح قرآن مجید میں نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کے 10 گنا زیادہ دیں گے اس کو جو ایک نیکی بھی لے کر جائے گا اپنے ساتھ، اور جو اپنے ساتھ کوئی برائی کرے گا تو اس کے مثل اس کو ملے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، بہت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آگے اس پر اور بھی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے کہ اس کا پہلا جو 10 دن ہے وہ کس چیز کے ہے، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن، اور ان میں کیا کیا اعمال ہمیں کرنے چاہیے، تو انشاءاللہ یہ سب آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔